بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع سخن ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور مرد مومن۔ مرد مومن کا وہ تصور جو ہمیں حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اسے کما حق سمجھنے کے لیے اس زاویہ نگاہ کو دیکھنا ہوگا جسے انہوں نے اختیار کیا اور انتہائی بلیغ انداز میں قرآن حکیم کی اصطلاح القوی الامین کی ترجمانی کرتے ہوئے اسے مرد جلیل سے موسوم کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی نظر میں مرد مومن کیا ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت مرد مومن کا جو تصور بیان کیا ہے اور اس کی جو صفات گنوائی ہیں، ان کے بو کلموں، حسن و جمال کے مظاہر اور تجلیات کو یکجا کر لیا جائے اور ان کو مجتمع کر کے ایک پیکر کمال ترتیب دیا جائے تو کرتاس تخیل پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرد مومن کا سراپا ابھرتا ہے۔ فکر اقبال کا منبع و سرچشمہ حقیقت میں قرآن ہی ہے۔ اپنے مرد مومن کی تعریف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال کا یہ شعر سن کر بے ساختہ ہماری نگاہ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ پر پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلہ میں سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرد مومن کا شمار ان لوگوں میں ہے جنہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور فیض صحبت حاصل ہو گیا ہو اور جنہوں نے صحبت مصطفی سے مستفیض و مستفید ہو کر اپنی سیرت و کردار کو سنوار لیا، اس کیفیت سے بہرہ ہو کر باطل کے خلاف معرکہ آرا ہوتے وقت فولاد صفت بن جاتے ہیں، لیکن حریم خلوت میں اپنے ہم نشینوں کے ساتھ تو وہ پیکرانے مروت و محبت بن کر ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، بارگاہ محبوب میں ہوں تو ذاکر و ساجد بنے ہوئے ہمہ وقت رضائے حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کامل اور نفس کے جو 7 مراحل ہیں ان کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے اس مقام کے حصول کے لیے 7 مرحلے طے کرنا ضروری اور قرار دیا ہے، جن کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ پہلا مرحلہ نفس امارہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بے شک یہ نفس برائی کی طرف اکسانے والا ہے۔ یہ مرحلہ انسانی نفس کی سرشت کا ذکر کرتا ہے، جس کے مطابق بدی کی طرف راغب ہونا اس کی فطرت اور جبلت میں شامل ہے۔ دوسرا مرحلہ، جب انسان ایک قدم اوپر جاتا ہے تو اسے نفس ملہمہ نصیب ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا گیا: فَأَلْهَمَهَا
فجورہا و تقواہا، پھر اس کی پرہیزگاری اور بدی اس کے دل میں ڈال دی۔ اس مرحلے میں پہنچ کر انسانی نفس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ترغیبات کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ نفس امارہ کے مقام پر اس میں نیکی اور بدی کا امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا نفس اسے ہمہ وقت بدی کے لیے اکساتا رہتا ہے، اور بدی کرنے کی رغبت اس پر اس درجہ سوار ہوتی ہے کہ اسے نیکی کی راہ سوجتی ہی نہیں۔ لیکن اس سے بلند ہو کر جب وہ نفس ملہمہ کے مقام پر آتا ہے تو بدی کی محبت اور شدت کا غلبہ کم ہونے لگتا ہے، اور انسان نیکی و بدی میں امتیاز کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے دو ابری ہوئی چیزوں کی راہ دکھائی۔ اور اس کے اندر بالفعل یہ داعیہ بیدار ہو جاتا ہے، جس سے اس کی طبیعت اسے بدی کی طرف راغب ہونے سے منع کرتی ہے اور برائی کی طرف اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، نفس انسانی پرواز کر کے جب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اسے نفس لوامہ عطا کر دیا جاتا ہے، جو اسے بدی پر لعنت بھیجنے پر آمادہ کرتا ہے اور وہ برائی کرنے سے اجتناب کرنے لگتا ہے۔ اس مقام پر اسے برائی سے نفرت اور نیکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے پر بندے کو اللہ کی رضا مرغوب ہو جاتی ہے اور اس کا دل اللہ کے احکام کی پیروی اور تعمیل کے لیے کھینچنے لگتا ہے۔ نیکی سے محبت و رغبت اور برائی سے نفرت و ملامت اس کا شعار حیات بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ وہ مرحلہ ہے جس کی رب ذوالجلال خود قسم کھاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ انسان اس سے آگے پرواز کرتا ہے اور اگلے مرحلے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان کو نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر محبوب حقیقی کی بارگاہ سے اسے ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس پر راضی ہوا اور وہ تجھ پر راضی ہو گیا۔ جب وہ نفس لوامہ سے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اسے اس کے اصل وطن کے بارے میں یاد دلایا جاتا ہے، جس کی طرف لوٹ آنے کی اسے بار بار دعوت دی جاتی ہے۔ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اے بندے، جس وطن کی محبت میں تو کھویا رہتا ہے وہ تیرا وطن نہیں، بلکہ تیرا وطن تو وہ ہے جہاں تیرے محبوب کا جلوہ حسن ہمہ وقت تیرا منتظر ہے کہ تو آئے اور تجھ پر آشکارا اور بے نقاب ہو جائے۔ اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کی طرف پرواز کرتا ہے تو بندے کا نفس راضیہ بن جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے، جہاں وہ ہر لحظہ اپنے رب سے راضی ہے، اور یہ کیفیت اس کے لیے دائمی بنا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد چھٹا مرحلہ ہے جب بندے کا نفس ہر لحظہ اپنے رب سے راضی رہنے لگتا ہے تو اس کی راضیہ کی کیفیت کو بدل کر مرضیہ کر دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو بندہ ہو کر مجھ سے راضی ہے تو میں رب ہو کر ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے راضی نہ ہوں۔ یہ مرضیہ کا درجہ نفس انسانی کی پرواز کا چھٹا درجہ ہے، جس سے آگے وہ ساتویں اور آخری درجے کی طرف
مائل پرواز ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد 7واں مرحلہ ہے جب بندہ چھٹے درجے سے بلندی کی طرف محو پرواز ہوتا ہے تو رب ذوالجلال کا دست قدرت اسے اٹھا کر نفس کاملہ کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ اس مقام پر اسے بارگاہ رب العزت سے یہ پیغام ملتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں ایک لطیف نقطہ قابل توجہ ہے کہ بندہ تو اس وقت بھی تھا جب وہ نفس امارہ کے دلدل میں دھنسا ہوا تھا اور بدی کی قوتیں اسے ہر وقت اپنے طرف اکساتے رہتی تھیں۔ بندہ تو اس مقام پر بھی ہے، پھر بندہ ہونے کے ناطے ان دونوں مقامات میں کیا فرق ہوا؟ ان دونوں مقامات کے درمیان فرق یہ ہے کہ نفس امارہ کے مقام پر وہ بندہ تو تھا لیکن بندہ منتظر تھا، اور نفس کاملہ کے مقام پر وہ بندہ اب بھی ہے لیکن اس کا مقام بندہ منتظر کا ہو گیا، جیسا کہ جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پہلے وہ فقط طالب تھا، اب مطلوب ہو گیا، پہلے محب تھا اور اب محبوب ہو گیا۔ اس طرح پہلے وہ محض مرید تھا اور اب مراد ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں پہلے وہ بندہ ہر گھڑی رب کی تقدیر کو تکتا رہتا تھا کہ کب اس کی رحمت اس کی کایا پلٹ دے۔ اب ہر گھڑی رب کی تقدیر اس کی منتظر ہے کہ وہ بندہ اپنے لب ہلائے اور اس کی تقدیر اس کی مرضی کے مطابق بدل دی جائے۔ مرد مومن کے اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبد کی 3 قسمیں ہیں۔ عبد یعنی بندے کے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے عبد عابق، نمبر 2 ہے عبد رقیق اور نمبر 3 ہے عبد معزون۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عبد عابق کون ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو اپنے مالک کی اطاعت سے بھاگ گیا ہو عبد عابق کہلاتا ہے۔ اس کے ذیل میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے خالق و مالک کی اطاعت محبت سے روگردانی کر کے معبودان باطلہ کی محبت کے اسیر ہو گئے ہوں اور جھوٹے خداؤں کی پوجا میں مشغول ہوں۔ جھوٹے مفادات نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ خالق حقیقی سے منہ موڑ بیٹھے اور صراط مستقیم سے بھٹک کر دور جا نکلے۔ دوسرا عبد رقیق ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کی اطاعت و محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رہتے ہیں اور اس کی اطاعت بجا لانے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ بندے احکام الہی کی پیروی کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور یہ خوف ان کے دل میں جاگزیں رہتا ہے کہ کہیں دانستہ یا نادانستہ وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معصیت کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں۔ تیسری کیٹیگری ہے جی عبد معزون۔ یہ بندے اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے کرتے خود کو اس درجہ اس کی رضا میں گم کر دیتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، سکوت اختیار کرنا اور ان کا جینا مرنا اور ہر ایک فعل اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو اور ان کی زندگیاں حسب ارشاد ربانی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے،
کی عملی تفسیر بن چکی ہوں۔ عبد معزون کے زمرے میں وہ بندگان حق آتے ہیں جن کی زندگی کے تمام اعمال و احوال، حرکات و سکنات، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ موت تک اللہ کے لیے واقف ہو، اور ان کے نہاں خانہ دل میں کسی غیر کی اطاعت کا خیال بھولے سے بھی جاگزیں نہ ہونے پائے۔ اپنے اس عبد معزون کے لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندے، میں اب تیری آنکھ ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، تیرے کان ہوں جس سے تو سنتا ہے، تیرے ہاتھ ہوں جس سے تو گرفت کرتا ہے، تیرے پاؤں ہوں جس سے تو چلتا ہے، تیرا دل ہوں جس سے تو ارادہ کرتا ہے۔ اس طرح عبد معزون اللہ کی زمین پر اللہ کا کامل نمائندہ بن کر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد مومن کے خد و خال کلام اقبال کی روشنی میں کیا ہیں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرد مومن کا تصور جب ہم کلام اقبال کے حوالے سے ذہن نشین کرنا چاہیں تو سب سے پہلی بات جو اس کلام کے مفہوم میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اخذ کردہ مرد مومن کے اوصاف کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان اوصاف کا تعین کرنے کے لیے چند عنوانات ضرور گنوائے جا سکتے ہیں جن سے ایک دھندلا سا اجمالی تصور ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ ہم نے اقبال کے تصور پر نگاہ ڈالنے سے پہلے مرد مومن کا سراپا قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی تو ہم پر یہ نقطہ کھلا کہ اقبال کا مرد مومن قرآن میں بیان کردہ انسان مرتضی، نفس کاملہ اور عبد معزون ہی کا متبادل نام ہے، اور یہ وہی عبد ہے جس کا اجمالی تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے۔ اب ہم کلام اقبال کی روشنی میں چند عنوانات قائم کر کے ان کے اوصاف کو سمجھنے کی صحیح کریں گے جن سے اقبال کا مرد مومن آراستہ ہے۔ ان عنوانات کے تحت مرد مومن کے خد و خال کلام اقبال کے آئینے میں یوں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، پیکر عشق۔ نمبر 2، پیکر یقین۔ نمبر 3، پیکر استغنا۔ نمبر 4، مقصود کائنات۔ نمبر 5، بندہ مولا صفات۔ نمبر 6، طائر لاہوتی۔ اور نمبر 7، صاحب تقدیر۔ مندرجہ بالا عنوانات کے ذیل میں اجمال کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اقبال کے مرد مومن کے یہ مقامات محبت و غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے صوفیاء فنا فی الرسول سے تعبیر کرتے ہیں، کہ مرہون منت ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس فنا فی الرسول کا کامل نمونہ بن جائے تو وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مرد مومن بن جاتا ہے۔ اب ہم مرد مومن کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیکر عشق۔ اقبال کا مرد مومن اولاً پیکر عشق ہے۔ یہاں یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ یہ عشق روایتی شعراء کا وہ عشق نہیں جس سے ان کا دامن شعر و ادب سے لبریز دکھائی دیتا ہے۔ یہ تصور عشق جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے ہمارے شعراء کے روایتی تصور سے یکسر مختلف ہے۔ اقبال کے مرد مومن کا عشق صاحب عزم و عمل ہے، یہ جہد مسلسل اور حرکت سے عبارت ہے۔ اس عشق کو عقل کے مقابلے میں لایا گیا، وہ عقل جو تشکیک اور سوچ و بچار میں مبتلا رہتی ہے، جبکہ عشق عزم پیہم اور جہد و عمل مسلسل کی راہوں پر گامزن ہے۔ یہ عشق وہ ہے جو زندگی کو انقلاب آشنا کرتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے جی پیکر یقین۔ اقبال کے مرد مومن کا ایک وصف اس کے اندر ایمان کے بعد ایقان کا پیدا کرنا، بلکہ سر تا پا پیکر
یقین ہونا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں عشق اس میں حرکت و انقلاب پیدا کرنے کا متقاضی تھا، وہاں ہر لحظہ مولا کی یاد میں مگن رہنا بھی اس کا ایک تقاضا تھا۔ قرآن مردان حق کے ذکر الہی میں منہمک رہنے کی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حالت میں اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی پیکر استغنا۔ اقبال کے مرد مومن کا ایک امتیازی وصف اس کا مستغنی ہونا ہے۔ مومن کو استغنا تب نصیب ہوتا ہے جب کوئی بڑی سے بڑی مادی منفعت اور بڑے سے بڑا عہدہ و منصب اس کے دل کو نہ للچا سکے اور وہ ہر دنیاوی منافع کو پائے حقارت سے ٹھکرا دے۔ استغنا کو علامہ نے ایک شعر میں معراج مسلمانی سے تعبیر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ اس لیے جب مومن پیکر استغنا بنتا ہے تو مال و دولت دنیا کے بڑے سے بڑے ڈھیر اس کی نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے اور جادہ و منصب کی کوئی پیشکش اس کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے مقصود کائنات۔ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ساری کائنات کو مرد مومن کی میراث قرار دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا۔ پھر ساری کائنات اس مرد مومن کو اپنا مرکز و محور بنا لیتی ہے، آفاق کی اس ذات میں گم ہو جاتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے مومن کی متلاشی ہو جاتی ہے اور مومن اللہ کی رضا کا متلاشی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: من اطاع اللہ فقد اطاع کل شیء، جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے کائنات کی ہر شے اس کے مطیع ہو جاتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے بندہ مولا صفات۔ اقبال کے مرد مومن کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ بارگاہ ایزدی میں مظہریت حق سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو رضائے مولا میں گم کر دیتا ہے اور اس کی طلب میں اپنی تمام خواہشات کو مٹا دیتا ہے تو پھر وہ صبغہ اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کا صفاتی رنگ اس پر اس قدر چڑھ جاتا ہے کہ رہتا تو وہ عبد ہے لیکن اس کی ماہیت بدل جاتی ہے اور وہ بندہ مولا صفات بن جاتا ہے۔ رب کریم کی شان کریمی اسے اپنے جلب میں لے لیتی ہے اور جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ بندہ مولا صفات کو اوصاف و کمالات الہیہ کا تغلب نصیب ہوتا ہے۔ اس کی رافت و رحمت اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اسے شان مظہریت سے نوازا جاتا ہے۔ مومن کے بندہ مولا صفات ہونے کے تصور کو اقبال ان اشعار میں یوں بیان فرماتے ہیں: ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں کلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل پاک باز۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے جی طائر لاہوت۔ مرد مومن کا چھٹا وصف وہ ہے جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں طائر لاہوت سے تعبیر کیا ہے اور اسے اس مقام کا یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں: اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔
جب بندہ مومن جذب خاک سے آزاد ہو کر عالم بشریت اور عالم ملکیت کے تمام پردے چاک کر دیتا ہے تو عالم مکان کی حدود سے باہر ہو کر عالم لا مکان کا مسافر بن جاتا ہے۔ وہ مرد مومن سے خطاب کرتے ہوئے اس پر اور اس کی اصل حقیقت آشکار کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: تو اے اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاک داں سے دور نہیں، فضا تیری ماہ و پروری سے ہے ذرا آگے، قدم اٹھا یہ مقام آسمان سے دور نہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کو واشگاف کرتے ہیں کہ طائر لاہوت رہتا تو عالم خاک ہی میں ہے، مگر اس کی پرواز کی جولانیاں عالم لاہوت میں ہوتی ہیں۔ وہ خود فرش خاکی پر ہے لیکن اس کے تذکرے افلاک و عرش پر ہوتے ہیں۔ درج ذیل میں طائر لاہوتی کے مقام کو ڈاکٹر اقبال یوں واضح کرتے ہیں: ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ 7واں پوائنٹ ہے جی صاحب تقدیر۔ آخری صفت جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کے باب میں بیان کی وہ تقدیر سے متعلق ہے کہ جب بندہ حقیقی معنوں میں مومن بن جاتا ہے تو پھر اسے اذن الہی سے اس کائنات رنگ و بو کی پنہائیوں پر تصرف عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی تقدیر پر ایسا شاکر اور راضی برضا بن جاتا ہے کہ اسے صاحب تقدیر کر دیا جاتا ہے۔ جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس صورتحال کے برعکس اپنے گرد و پیش بے حسی اور جمود کی زندگی پر شاکر مسلمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بے اختیار ان کی نوکے زبان سے یہ اشعار نکلتے ہیں: تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں کہ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ وہ آج کے مسلمانوں کی زبوں حالی اور بے عملی دیکھ کر کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تو راضی بے تقدیر کیوں ہو گیا؟ تو خیر امت میں ہے اور ایسی تقدیر لے کے آیا ہے جو دوسروں کی تقدیریں بدلنے والا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی راہ کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ عصر حاضر کے مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ جب تک تیری آرزوؤں کا مرکز غیر رہے گا تیری دعاؤں سے قضائیں نہیں بدل سکتی۔ ہاں، جب تیری آرزو کا رخ بدل جائے گا تو پھر تیری آرزو کے ساتھ قضائیں بدلتی جائیں گی اور تیری نگاہ جدھر اٹھے گی تقدیریں بدلنے کا باعث بنے گی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سب سے آخر میں میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ مرد مومن بننے کا کیا گر ہے۔ مرد مومن پر کلام اقبال کی روشنی میں ابھی تک جو ڈسکشن ہو چکی ہے اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد مومن کا یہ مقام کس طرح نصیب ہوتا ہے اور وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر یہ منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب اور اس سے کسی اور سے پوچھنے کی بجائے ہم خود اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا تیرا مرد مومن کس طرح بنتا ہے۔ اے اقبال، تو ہمیں یہ بھی بتا کہ تجھے حکیم الامت بننے کا یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ تو اس کا جواب اقبال کی زبان نے یہ دیا: میں نے 1 کروڑ بار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات اقدس پر درود پڑھا ہے۔ حکیم الامت بننا چاہتے ہو تو تم بھی پڑھ لو۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کروڑ بار درود پڑھنا ہماری طرح تسبیح کو گردش دینا نہیں، بلکہ تسبیح کے دانے رولتے رہے اور بزم خیش میں یہ سمجھنے لگے کہ شاید درود پڑھنے کا حق ادا ہو گیا۔ اپنے درود پڑھنے کی کیفیات کو خود اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں یوں بیان کیا ہے: چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ جب میں اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو مارے شرم و ندامت کے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں غرق ہو کر درود پڑھنا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح درود پڑھنا اپنا شعار بنا لے تو پھر اس کے بندہ مومن بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن بننے کا ایک اور نسخہ بھی تجویز کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عشق مصطفیٰ کو جب اپنا ذات راہ بنا لیا اور خود کو ان کی غلامی اور محبت میں فنا کر دیا تو اس کی نظر جدھر اٹھی اسے اول تا آخر انہی کی ذات کے جلوے نظر آئے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسے وہ نشاط آگیں کیفیت حاصل ہو گئی کہ بے اختیار اس کی زبان سے یہ شعر نکلا: خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کہ آنجا دل برست۔